بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگلے ماہ مدت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی، پھر موقع ملا تو نواز شریف ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ وزیر اعظم کا لاہور اور سیالکوٹ میں خطاب، لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے 4 سال ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اللہ نے شیطانی چرخے کی سازشوں کو دفن کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی الیکشن کے لیے ان ایکشن، کہتے ہیں ملک کا مستقبل شفاف انتخابات میں ہے، حکومت آئینی مدت پوری کر کے چلی جائے گی، الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، وزیر اعظم خود IMF سے بات نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے۔ یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کر کر چلی جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ کم از کم اگلے 10 سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پالیسیوں کو، ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی۔ جہاں پر لوگوں کی معاشی مشکلات ہیں، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، حکومت کاوش نہ کرتی، وزیر اعظم جو ہیں وہ خود آگے بڑھ کر ملاقات نہ کرتے تو شاید خدا نخواستہ یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ آج تک 15 مہینے تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ بولے چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار سے نہ نکالتے تو یہ ملک تباہ کر دیتا، ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر حکومت لی، اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنٹ ہے، اس شخص نے نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ 5 سال آپ اس کو پورے کرنے دیتے تو یہ تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا۔ وہ بالکل ہی اس ملک کو پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ سمجھیں کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی۔ آخری 12-14 مہینے وہ بالکل ہی اس ملک کو پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ آپ تو آئے ہی پاکستان کی تباہی کے لیے، سمجھیں کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی، اب ہم کو اپنا نقصان کرنا تھا، اپنی جان کو اس گاڑی کے سامنے لانا تھا کہ اس پاکستان جو کہ قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے اس کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمیں پتا تھا کہ حالات انتہائی مشکل ہیں، یہ شخص اس ملک کو تباہ کر چکا ہے، لیکن آخری کیلیں چند باقی ہیں، اس سے پہلے متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچاؤ۔ آرمی چیف کا 2 روزہ دورہ ایران کامیابی سے مکمل۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایرانی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایران کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باگیری سے ملے۔ پاک ایران فوجی قیادت کا اتفاق کہ دہشت گردی خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائیوں سے سرحدی علاقوں سے دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کا عزم۔ پاک ایران عسکری قیادت کا ماننا تھا کہ پاکستان اور ایران دفاع کے شعبے میں تعاون کے فروغ کی نئی راہیں تلاش کریں گے۔ آرمی چیف نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پنجاب میں 15 اسپتالوں میں ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ جناح، چلڈرن، میو سروسز اور جنرل اسپتال میں IMS نافذ ہوگا۔ مریضوں کے ٹیسٹ، تشخیص اور ادویات کا ریکارڈ آن لائن ہوگا۔ سسٹم سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کارکردگی کی مانیٹرنگ بھی ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں بحریہ آرچرڈ اسپتال اور چلڈرن اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خبر، رنگ روڈ SL3 کی تعمیر کے لیے عملی طور پر کام شروع ہو گیا۔ رنگ روڈ اتھارٹی حکام نے 8 کلومیٹر طویل SL3 کی 3000 کنال ایکوائر شدہ اراضی کی فزیکل نشاندہی شروع کر دی ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ رنگ روڈ اتھارٹی فہد انیس قریشی نے ٹیموں کے ہمراہ نشاندہی کی اور چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی ڈاکٹر سہیل شہزاد کی موقع پر ڈیمارکیشن کے عمل کی نگرانی بھی ہوئی۔ یہ 3000 کنال ایکوائر شدہ اراضی ہے جو کہ فزیکل نشاندہی جس کی کر دی گئی ہے، اور اڈا پلاٹ سے لے کر ملتان روڈ تک 8 کلومیٹر SL3 17 ارب سے زائد میں تعمیر ہوگی، جبکہ پنجاب حکومت نے رنگ روڈ SL3 منصوبے کے فنڈز کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کفایت شعاری کی مثال قائم کر دی۔ محسن نقوی نے پنجاب ہاؤس مری اور اسلام آباد میں قیام کے 9 لاکھ روپے خود ادا کیے۔
محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور کے تمام اخراجات بھی خود برداشت کر رہے ہیں تو کفایت شعاری کی مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 لاکھ روپے جو بنے تھے پنجاب ہاؤس بری کے قیام کے، وہ بھی انہوں نے خود اپنی جیب سے ادا کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری 2 روزہ قیام کے بعد لاہور سے اسلام آباد چلے گئے۔ آصف علی زرداری ہفتے کی شام کراچی سے لاہور پہنچے تھے۔ اپنے قیام کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں وفاق میں نگران حکومت کے قیام پر بھی مشاورت کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری چند روز بعد دوبارہ لاہور آئیں گے اور مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، پنجاب کے مختلف شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، گجرانوالہ، اکاڑا اور جہلم میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ملکہ کوثر مری میں بارش، وادی کا حسن نکھر گیا۔ کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، محکمہ موسمیات کی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔